مسلمان لوگ یہودیوں سے پیچھے کیوں ہیں؟ ایسی بات نہیں کہ ہر چیز میں ہی پیچھے ہیں، کہیں کہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں بھی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں لوگ، لیکن اکثریت ہم میں سے ان سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم بے حسی، بےہودگی اور لالچ، یا اس کو خود غرضی کہیں، اس میں ان سے آگے ہیں۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے 3 الفاظ کہے ہیں، بے حسی ہے، بےہودگی ہے اور لالچ یا پھر خود غرضی۔ میں اب ان تینوں لفظوں کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ بے حسی دیکھیں ہماری اس وقت خاص طور پر فلسطین میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور ہماری قوم اس وقت میں کرکٹ میں مشغول ہے۔ پھر کرکٹ کے بعد جب دوسرا میچ جب تک نہیں ہو جاتا نا، تو اس وقت اس کی ڈسکس بھی تو چلنی ہوتی نا، یہ ہوا تو وہ ہوا تو فلاں ہوا تو ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، فضول کی چیزیں۔ دوسری بات، ابھی جو لاہور میں فیسٹیول ہوا ہے، بات سمجھتے ہیں، یہ بے حسی ہے نا۔ تیسری بات کہ ہماری تقریبات جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں، بات سمجھتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر جنگ کے اندر عورتیں بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ جنم دینے والی جو عورت ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ سہولت چاہیے ہوتی، بہت زیادہ سکون چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں جنگ کے اندر بچے جنم دیے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال دیکھو کہ کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا یا ان کی مدد کرنا تو یہ تو دور کی بات ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ پڑوس میں اگر کسی کا جنازہ ہو نا، تو کم از کم انسان کچھ تھوڑا سا خیال کر لیتا ہے، میرے بھائی وہاں تو جنازے اٹھ رہے ہیں، جنازے مشترکہ قبروں میں جگہ نہیں بچی، ایک ہی کھڈا بڑا سارا نکال کر اس کے اندر لائن میں لاشیں بچوں کی ڈال کر میگیتیں اوپر سے مٹی ڈالی جا رہی، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کوئی بات نہیں، ایک ٹائم آئے گا۔ دوسرا لفظ میں نے کہا تھا کہ بےہودگی، اس کی مثال آج کل آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر کیا چیز وائرل ہو رہی ہے۔ علیزہ کوئی خاتون ہے، اس بیچاری سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جس وقت یہ کام شروع ہوا تھا نا، اس وقت میں نے کسی آدمی سے کہا تھا، میں نے کہا یہ آئندہ زمانے میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ بننے والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے، ادھر فلسطین کے حالات ہمارے سامنے، اور اس طرف یہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ ابھی پہلے بھی وائرل تھیں، اب دوسری وائرل ہونی شروع ہو گئی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، کوئی کہیں اس کی لیٹی کی سوئی ہوئی کی تصویر ساتھ میں ایڈ کر دی، کہیں یہ دیکھا کہ وہ ننگی ہو گئی ہے، کوئی یہ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا۔ اسی کام میں لگے ہوئے ساری قوم، الا یہ کہ چند ایک کے علاوہ۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں سعودیہ کا فیسٹیول ہوا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، ابھی جنگ چل رہی ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ آپ کے ہمسائے میں کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے اور آپ یہاں خوشیاں منا رہے ہوں تو کیسا لگے گا؟ یا آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے، ساتھ والے ناچ رہے ہوں، گانے گا رہے ہوں، کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر اتنی بےہودگی، اتنی بے حیائی اور بے غیرتی کہ برقعے پہن پہن کر عورتیں ناچ رہی ہیں، اور انہی کے اوپر کیمرہ زیادہ فوکس کیا ہوا اور اسی کو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری بات میں نے کہی تھی کہ خود غرضی اور لالچ، پیسہ کمانے کی اور جھوٹی شہرت کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں گے، چاہے پھر اس کے لیے ہمیں کسی کے باپ کا دل دکھانا پڑے جو ابھی اپنے بیٹے کی میت، جوان بیٹے کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے گیا، چاہے اس کا دل دکھانا پڑے۔ یہ ایک حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا، دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے نا، تو 2 چیزیں ہمارے سامنے زیادہ آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں بھی جنگ ہو دنیا کے کسی علاقے میں، تو امریکہ کے بحری بیڑے سمندروں میں آ جاتے ہیں، نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو گلے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ان کے لیے چندے کرنے کے لیے، وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ وہاں سے امریکہ کے بیڑے آتے ہیں اور یہاں سے ہمارے چندے کے باکس آ جاتے ہیں۔ وہ تو سامنے آ جاتے ہیں کہ امریکہ کے بحری بیڑی آئے اور انہوں نے کیا کیا کیا، لیکن خدا جانے، میرے خیال میں آج تک کوئی انٹیلیجنس یہ اور SIA اور موساد، پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں اس چیز کے پیچھے کہ ہم تحقیق کریں کہ ان کے گلے جو ہیں یہ جاتے کہاں ہیں، لیکن آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ خدا اللہ رحم کرے، اللہ کرے انہی تک پہنچتے ہوں۔ سمجھتے ہو بات؟